سامیہ آپ بتائیے گا کہ فروخ آباد میں کیا حالات ہیں، متاثرین کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں فرخ آباد میں موجود ہوں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر دریائے راوی کی شادرہ سائٹ نے اس کو افیکٹ کیا تھا۔ یہاں پر سیلابی ریلا گزرا تھا، جس کے بعد یہاں پر ریلیف کیمپ لگایا گیا۔ اس میں 200 سے زائد لوگ جو ہیں پناہ گزین ہوئے۔ قریباً 5 سے 6 دن ان کو کھانا پینا اور رہنے کی سہولیات ملتی رہی، لیکن اس کے بعد ان کو ان کے گھروں کی جانب منتقل کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ اب شروع کیا جائے گا۔ لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ اپنے گھروں کی جانب شفٹ ہوئے ہیں، ان کے گھر جو ہیں آدھے مسمار ہیں، کچھ لوگوں کے پاس رہنے کی بھی جگہ ابھی تک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جب سے وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی آیا، نہ ہی کسی نے ان کا پرسانِ حال کیا۔ یہاں پر اگر ان کے حالات بھی آپ کو دکھا سکوں، میرے کیمرہ مین اشفاق عباسی آپ کو دکھائیں تو یہ صورتحال ہے جہاں پر یہ لوگ رہنے پر مجبور ہیں۔ مکھیوں کی بنبناہٹ ہے، مچھروں کی بہتات ہے، گندگی غلاظت کا ڈھیر ہے اور سیوریج سسٹم بھی جو ہے انتہائی ناقص ہو گیا ہے۔ تو البتہ فی الحال کچھ عرصے سے بارشیں تو نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہاں پر پھر بھی جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر دوبارہ سے آباد ہو رہے ہیں۔ جبکہ جی ٹھیک، اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ سے آباد ہو رہے ہیں۔ سامیہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب ہم رخ کرتے ہیں چونگ کا، وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے ویلرنگ اینڈریوز نے۔ ویلرنگ آپ بتائیے گا کہ ریلیف کیمپ کی کیا صورتحال ہے، متاثرین کا کیا کہنا ہے اور ان کے لیے کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ چونگ میں یہاں پر 50 سے زائد فیملیز کے لیے ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں، جہاں پر ان کو کھانے پینے کی سہولت دی جا رہی ہیں، رہنے کی جگہ بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بیسک مسئلہ لوگ یہاں پر فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے لاہور کا موسم کافی زیادہ گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، ان کے اندر ان کو کیمپس کے اندر رہنا پڑا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی متاثرین سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں زمین پر سونے کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، جس کے باعث ان کو کاٹنے کی وجہ سے جو وہ مختلف بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کے زخم بھی ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سخت گرمی کے بعد جب ہم دن کے ڈھلتے ہی جب ہم زمین پر سوتے ہیں تو مختلف قسم کے زہریلے کیڑے بھی نکل آتے ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ ہم خوف زدہ بھی ہو رہے ہیں۔ اور اب ہماری خواہش صرف یہی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے گھر کلیئر کروایا جائے، پانی وہاں سے نکالا جائے اور ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں، کیونکہ یہاں پر جو خاص کر چھوٹے بچے ہیں وہ بڑے افیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کھانے کی سہولت تو دی جا رہی ہے، لیکن بچے یہاں بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، جو بزرگ افراد ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان پہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو والدین سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر سہولیات تو دی ہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اب ہم مزید نہیں رہنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اور اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ سے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔